میں گزارش کرتا ہوں مہمان خصوصی جناب مولانا صلاح الدین مقبول احمد مدنی حفظہ اللہ سے کہ آپ تشریف لائیں اور اپنے خطاب سے ہم تمام کو نوازیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، واما بنعمت ربک فحدث۔ حضرت صدر گرامی، اساتذہ کرام اور میری قوم کے جوانوں اور نوجوانوں، آج کا یہ بحث جشن آزادی سے متعلق ہے، لے کے آیا جشن آزادی مسرت کا پیام۔ خون دل دے کر سنواریں گے رخ برگ گلاب، خون دل دے کے سنواریں گے رخ برگ گلاب، ہم نے گلشن کے تحفظ کی قسم کھائی ہے۔ ہمارے عزیز طلباء، ہماری جماعت صرف جماعت اہل حدیث شروع سے لے کر سن 47 تک انگریزوں کے خلاف جنگ میں مصروف رہی۔ وہ 1857 سے پہلے جب شریعت اللہ مولانا شریعت اللہ فرائضی جو بنگال کے رہنے والے تھے حج کے لیے گئے، شرک و بدعت سے توبہ کی، توحید کی بات سمجھ کر کے آئے، تو اس وقت انگریزوں نے وہاں پر اودھم مچا رکھا تھا، کیونکہ انگریز پہلے ہوتے ہواتے بنگال کو اپنی راجدھانی بنائی، اور یہ سوداگر ہو کر کے آئے گئے، سوداگری کے لیے آئے تھے، اور بازیگری کے ذریعے سے پورے ہندوستان پہ دھیرے دھیرے قبضہ کر لیا۔ نواب سراج الدین سے جو جنگ پلاسی ہوئی بنگال میں مرشد آباد کے پاس، وہ سن 1757 میں ہوئی۔ اس کے 100 سال کے بعد 1857 کا واقعہ پیش آتا ہے۔ ان لوگوں کی جنگ تقریباً 1830 اور 31 میں ہوئی۔ وہ لوگ پہلے لوگ ہیں جنہوں نے انگریز کے بائیکاٹ کا اعلان کیا، ان سے جنگیں کی، لیکن چونکہ انگریزوں کے پاس نئے اسلحے تھے، توپیں تھیں، اس لیے بہت زیادہ دیر تک وہ لوگ مقابلہ نہیں کر سکے، اور آج بھی سراج الدولہ کی قبر مرشد آباد کے پاس موجود ہے۔ ہماری تاریخ وہاں سے شروع ہوتی ہے۔ 1857 میں آ جائیے، جب 1857 کی جنگ یہ کوئی جہاد نہیں تھی، بلکہ اس میں ہندو، مسلمان، سکھ سب لوگ شریک تھے اپنے اپنے طور پہ، لیکن چونکہ مسلمانوں کو بھی متحد ہونا تھا اور ان کو کرنا تھا، اس لیے جہاد کا ایک فتویٰ لیا گیا۔ 1857 میں فتویٰ لیا گیا، تو سب سے پہلے اس فتویٰ پہ دستخط کرنے والا جو بہادر، جو عالم باعمل، جو شیخ الکل میاں سید نذیر حسین کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ آپ دیکھ لیں اس زمانے کے اخبارات میں وہ فتویٰ شائع ہے، ہماری کتاب شیخ الکل میاں سید نذیر حسین میں بھی اس کا عکس موجود ہے۔ مستفتی کے بعد، فتویٰ پوچھنے والے کے بعد جو سب سے پہلا دستخط ہے میاں سید نذیر حسین محدث دہلوی کا ہے۔ یہ تھی بہادری، یہ تھا ان کا مقام۔ جب وہ دلی میں پڑھانے لگے طالب علمی کے بعد،
تو اس وقت پورے ہندوستان کے چھوٹے بڑے مفتی جو ہیں وہ ان کا بچپنا تھا. جتنے بڑے بڑے مفتی دوسری جماعتوں کے نام آپ جانتے ہیں، وہ لوگ میاں صاحب کے 24 سال بعد، 28 سال بعد اور 30 سال کے بعد پیدا ہوئے، اور اللہ نے میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو لمبی عمر عطا فرمائی. 100 سال زندہ رہے. 1230 میں ولادت ہوئی اور 1330 میں ان کی وفات ہوئی. 100 سال. لہذا بڑے بڑے علماء ان کی زندگی میں پیدا ہوئے اور ان کی موت سے پہلے ان کا انتقال ہو گیا. اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ ہمت دی. اب جنگ آزادی شروع ہوئی اور جو لوگ میرٹھ سے، بریلی سے پہلے تشریف لائے، جو انقلابی، ان میں بخت خاں کا نام بہت زیادہ مشہور ہے. حالانکہ جنگ آزادی 1857 سے متعلق بہادر شاہ ظفر، جنرل بخت، منگل پانڈے، جھانسی کی رانی بیگم حضرت محل، تاتیا ٹوپے، مولوی احمد اللہ، عظیم اللہ، نانا صاحب پیشوا، نواب علی بہادر خاں بادہ اور ہمارے اہل حدیث عالم مولانا لیاقت علی الہ آبادی، جنہوں نے الہ آباد کے پورے ایریے کو کنٹرول کیا. بادہ کے نواب علی بہادر خاں، انہوں نے جھانسی کی رانی کا ساتھ دیا. جھانسی کی رانی نے اپنے قاصد دلارے لال کے ہاتھ راکھی اور چٹھی بھیجی کہ انگریزوں نے گھیر لیا ہے، آپ ہماری مدد کریں. وہ تیار ہوتے رہے تھے جانے کے لیے. پتہ چلا کہ بادہ پہ انگریز حملہ کرنے والے ہیں تو رک گئے. کچھ لوگوں کو بھیج دیا اور ان کے مقابلے میں جب گئے تو دیکھا نئے نئے اسلحے ہیں. وہاں پر کامیابی نہیں ہوئی، لیکن شکست کے بعد بھی انہوں نے وعدہ پورا کیا اور جھانسی کی طرف روانہ ہو گئے. جھانسی کی طرف روانہ ہوئے. پتہ لگا کہ جھانسی کی رانی چونکہ انگریزوں نے گھیر لیا تھا، وہ نکل گئی کالپی کی طرف. کالپی ہوتے ہوئے گوالیار میں ان کو گولی ماری گئی. گوالیار کو انقلابیوں نے فتح کر لیا تھا، لیکن گوالیار کا راجہ انگریزوں کا بہت بڑا وفادار اور ملک کا غدار تھا، جس کے فیملی کے لوگ آج پارلیمنٹ میں بھی موجود ہیں. پھر ان لوگوں نے قبضہ کر لیا اور کئی روایتیں ہیں. جھانسی کی رانی کی وفات کے بارے میں کئی روایتیں ہیں. ایک روایت جو مستند طور پہ یہ ہے کہ جھانسی کی رانی نے نواب بادہ سے کہا تھا کہ بھائی میری لاش انگریزوں کے ہاتھوں میں نہ آئے. چنانچہ انہوں نے بھیس بدل کر اور رانی کے خصوصی باڈی گارڈ گل محمد کے ساتھ ان کی لاش کو اٹھایا اور ایک گنگا داس راؤ کی جھوپڑی میں لے گئے اور آخری رسومات ادا کی. میں نے وہ بادہ کا تذکرہ کیوں کیا؟ کیونکہ یہ شیخ الکل میاں صاحب سید رضی الحسین سے بہت متاثر تھے. میاں صاحب کے شاگرد اور استاذ بھی قاری فیض، جن کو کہا جاتا ہے قاری فیض، میاں صاحب کے شاگرد تھے، کیونکہ میاں صاحب سے انہوں نے حدیث پڑھی تھی اور میاں صاحب نے ان سے قرات سیکھی تھی. لہذا دونوں میں استاذی شاگردی کا جذبہ تھا. میاں صاحب نے بادہ کا دورہ بھی کیا تھا آزادی 1857 سے پہلے. لہذا بہت کافی متاثر تھے. وہ ایسے نواب تھے کہ شاید خود حافظ تھے اور اپنا ایک فوجی دستہ 100 حافظوں کا بنا رکھا تھا. بہرحال اسی طرح سے مولانا لیاقت علی کے بارے میں ڈاکٹر تارا چند نے لکھا ہے. ان کی کتاب تحریک آزادی ہند آپ پڑھیں تو بتایا کہ وہ معمولی
ہمارے یہاں کوئی معمولی خاندان نہیں ہوتا، ہمارے یہاں کوئی معمولی خاندان، لیکن وہ غیر مسلم یہ لکھتے ہیں ڈاکٹر تارا چند کہ وہ بنکر تھے، معمولی آدمی تھے، مدرس تھے، اور دیکھا کہ افراتفری پھیلی ہوئی ہے، ماحول میں ان کی بڑی عزت تھی، اور وہ اٹھے تو پورے علاقے کو انہوں نے متحد کر لیا، اور نہ کو چنے چپوائے، لیکن شکست ہوئی، ان کو کالا پانی بھیج دیا گیا، ان کی قبر کالا پانی میں ہے۔ اسی طرح سے آپ میاں صاحب کو لیں کہ معاملہ ہی نہیں ختم ہو گیا کہ دستخط کیا، نہیں، دستخط تو کر دیا، اور 4 مہینے تک انقلابی دہلی پہ قابض رہے، اور پھر اس محلے کو ملیا میٹ کر دیا گیا جو جامع مسجد اور پرانی دلی ریلوے اسٹیشن کے درمیان تھا۔ اسی میں میاں صاحب کی وہ مسجد جس کو مسجد اورنگ آبادی کہا جاتا ہے، اسی میں تعلیم دے رہے تھے۔ بہت بڑی مسجد تھی، کہتے ہیں کہ فتح پوری مسجد کے برابر تھی، فتح پوری مسجد کے برابر تھی، اور گھروں کو تباہ کر دیا گیا۔ جو لوگ اور بھی دستخط کیے ہوئے تھے ان کو بھی پریشان کیا گیا۔ نواب صدر الدین بہت آزردہ جو بہت مشہور تھے اس وقت، تو انہوں نے بھی انکار کر دیا کہ نہیں، ہم سے زبردستی دستخط لیا گیا۔ لہٰذا کیا ہوا تب بھی ان کی کوٹھی پہ قبضہ کر کے ان کی آدھی کوٹھی چھوڑی آدھی۔ لیکن میاں صاحب کے ساتھ کیا کرتے؟ میاں صاحب دلی میں 78 سال تھے، میاں صاحب دلی میں 78 سال تھے، ان کے پاس اپنا کوئی مکان نہیں تھا، اس لیے ان کا مکان گرانے کا یا اس پہ قبضہ کرنے کا کوئی سوال نہیں تھا۔ مسجد کے جس کمرے میں رہتے تھے وہ مسجد بھی گرا دی گئی، وہ مدرسہ بھی گرا دیا گیا، ان کا گھر بھی گرا دیا گیا۔ اس وقت پتہ نہیں چلا کہ یہ کون لوگ ہیں۔ جب اعلان ہو گیا کہ یہ محلہ گرایا جائے گا اور سب لوگ نکل جائیں، سب لوگ اپنے اپنے بچوں کو لے کر کے، یہ مولوی لوگ بھی نکلے، عورتوں کو بعد میں پکڑ کر کے راستے میں الگ کر دیا گیا، اور مردوں کو الگ۔ اس میں میاں صاحب ان کے سالے مولانا عبدالقادر، جن کا بہت بڑا اثر رسوخ تھا دربار شاہی میں، یہ سب لوگ تھے۔ ان کو پھانسی کی سزا کے اس میں بیٹھایا گیا، اور جو پہچان کرنے والا آدمی تھا وہ لوگ مولویوں کو ڈھونڈ رہے تھے۔ اس وقت کوئی کسی کو پہچانتا تو تھا نہیں، مولویوں کو ڈھونڈ رہے تھے خاص طور پہ۔ تو اب ان لوگوں کا چہرہ تو مولویوں کا چہرہ تھا، تو پہچان کرنے والے نے کہا یہ لوگ مولوی نہیں، بساتی ہیں، بساتا کا کام جو کرتے ہیں، پھٹکر سامان بیچتے ہیں عورتوں کے لیے، مردوں کے لیے، بساتی ہیں، تو ان کو چھوڑ دیا گیا۔ لیکن پھر بعد میں مولانا عبدالقادر کے ایک رشتہ دار ہی نے انگریزوں سے شکایت کی کہ انہوں نے کئی انگریزوں کو قتل کیا ہے۔ پھر پکڑے گئے اور پھانسی کے لیے حکم ہو گیا، اور بیٹھے تھے۔ مٹکاف اتنا بڑا ظالم آدمی تھا، آفیسر تھا، کہ پھانسی کا پھندا اس کے جیب میں ہوا کرتا تھا، جس کو بھی دیکھا۔ سر سید کہتے ہیں کہ 1857 کے بعد دلی میں چاندنی چوک پہ کوئی خوبصورت نوجوان نظر نہیں آ رہا تھا۔ آثار الصنادید میں انہوں نے لکھا اتنا قتل کیا گیا۔ یہ نہیں کہ صرف غیر مسلموں کو بھی قتل کیا گیا، لیکن ٹارگٹ اصل مسلمان تھے، کیونکہ انہوں نے حکومت مسلمانوں سے حاصل کی تھی۔ وہ چاہتے تھے کہ یہ کبھی بھی سر نہ اٹھا سکیں۔ یہ سب ظلم ہوا تھا۔ اب میاں صاحب کو تو یوں ہی نہیں چھوڑ دیا گیا۔ جب دھیرے دھیرے بات کھلی اور پہلا مقدمہ جو اہل حدیثوں وہابیوں کے کا نام بدنام کر کے وہابی کہہ کر کے ان پہ قائم کیا گیا امبالہ میں، اور اس میں جو لوگ پکڑے گئے ان سے خط کتابت ثابت ہو گئی میاں صاحب کی، جن کو کالا پانی بھیجا گیا، یہ بات ہو گئی۔ اور پھر جب گھر کی تلاشی ہوئی تو ایسے ایسے خطوط ملے جس میں بہادر شاہ ظفر نے، جو بادشاہ تھے اس وقت،
5 خطوط لکھے تھے، 5 فرمان جاری کیے تھے میاں صاحب کے نام کہ آپ لوگوں کے مسائل اور مقدمات کا فیصلہ کریں۔ یہ بہت بڑا جرم تھا انگریزوں کے نزدیک، لیکن اللہ کو بچانا تھا، اس وجہ سے ان کی گرفتاری ہوئی اور نظر بند کیا گیا۔ فروری آخر میں ان کو راولپنڈی بھیجا گیا اور دسمبر کے آخر میں ان کو چھوڑا گیا۔ آتے جاتے 10 مہینے کے بجائے 12 مہینے لگ گئے، یوں ہی نہیں چھوٹے، لیکن اللہ کو منظور تھا کہ ان کے اور بھی ان کو قتل کی سزا نہیں ملی، کیونکہ ان سے اللہ کو اور بھی کام لینا تھا۔ یہ ہمارے اب ان کے بعد میاں صاحب کے ہزاروں شاگرد پورے بر صغیر میں بلکہ باہر کی دنیا میں تھے، ان میں سے ہر آدمی انگریز کا مخالف تھا۔ آپ دیکھیں میاں صاحب کے شاگردوں میں مولانا ابو محمد ابراہیم آروی، مولانا عبدالعزیز رحیم آبادی، اور پھر ڈاکٹر فرید دربھنگا، اس کے بعد آئیے خاندان بنارس، اس کے بعد آئیے غازی پور مولانا عبداللہ غازی پوری۔ یہ سب لوگ تحریک صادق پور سے متاثر تھے اور ان کے ہمنوا تھے، ان کے لیے چندہ جمع کرتے تھے دیش کی آزادی کے لیے۔ پھر دہلی کے لوگ اور ادھر پنجاب کے لوگ، سب لوگ میاں صاحب کے جتنے شاگرد تھے، کسی کے بارے میں نہیں کہ اس نے انگریزوں سے وفاداری کی ہو۔ یہ تھے ہمارے علماء۔ میرے بھائیوں، آزادی، ہاں، جب مقدمہ قائم ہوا انقلابی، جب کامیابی نہیں ہوئی اور انقلاب ناکام ہو گیا تو مقدمہ قائم ہوا، تو احسن اللہ جو حکیم تھا، بہادر شاہ ظفر کا بہت قریبی تھا، ہمیشہ ان کے ساتھ رہتا تھا، اس کو بلایا گیا کہ گواہی دو کہ یہ کون لوگ آگے تھے۔ تو کہا اس میں تمام وہابی ہی آگے تھے، جنرل بخت خود وہابی تھا، ان کا جو امام مولوی سرفراز جون پوری، جو مولانا سخاوت علی جون پوری، مشہور اہل حدیث عالم دین، ان سے متعلق آدمی تھا۔ اب اور پکڑ جانے کی امیدیں ہو گئیں، لیکن یہ ہوا۔ پھر بتایا کہ ٹونک سے لوگ آ گئے جو تحریک سیدین سے متعلق تھے، ہانسی اور حصار سے آ گئے۔ ہانسی میں 2 بہت پڑھے لکھے آدمی تھے، ایک مسلمان منیر بیگ اور ایک کوئی سنگھ صاحب۔ تو بہادر شاہ ظفر نے ان دونوں کو کہا تھا کہ آپ اپنے ایریے کو کور کیجیے، لیکن جب شکست ہوئی تو ان دونوں کو پکڑ کر کے قتل کیا گیا، انگریزوں نے قتل کیا، اور ہندو اور مسلمانوں کو تنگ کرنے کے لیے، ان کو تکلیف پہنچانے کے لیے کیسی سزا دی؟ مرنے کے بعد منیر بیگ کو جلایا گیا اور سنگھ صاحب کو دفنایا گیا، تاکہ یہ اپنے عقیدے کے مطابق جس پہ فخر کرتے تھے ان کا حشر ایسا نہ ہو۔ یہ ظلم تھا۔ مولانا تھانیسری جو پہلے وہ مقدمے میں گرفتار ہوئے امبالہ میں، کہتے ہیں جب ہم لوگوں کو، جس میں 11 آدمی تھے، 3 پنجاب کے تھے اور سب لوگ بنگال بہار کے تھے، جو سرحد پہ انگریزوں سے مقابلہ کر رہے تھے، کہہ رہے ہیں کہ رات کی تاریکی میں جب ہم لوگوں کو بیڑیاں پہنا کر، ہمارے ہاتھوں میں زنجیریں ڈال کر کے گاؤں سے گزرتے تھے تو کھن کھن کی آوازیں آتی تھیں، تو مسلمان مارے ڈر کے، کیونکہ مسلمان نشانے پر تھا، مارے ڈر کے نہیں نکلتا، لیکن سکھ کی آبادی کے لوگ نکلتے اور کہتے کہ یہ دیکھیے ان کمزوروں کو ستایا جا رہا ہے، اگر یہ آج نہیں آزاد ہو گئے، یہ آزادی نہیں دیکھ پائیں گے، لیکن ان کی اولاد دیکھے گی۔ یہ ظلم ہوتا تھا انگریزوں کے زمانے میں، یہ معمولی چیز میں بتلا رہا ہوں۔ بہرحال پھر جب پتہ چلا کہ کون لوگ ان تمام طرح کی جنگوں میں
شامل ہوتے ہیں تو جنگ امبیلا 1863 میں ہوئی، جن کی قیادت میں مولانا عبداللہ بن ولایت علی صادق پوری رحمۃ اللہ علیہ کی قیادت پہ امیر المجاہدین تھے۔ 1000 انگریزوں کو قتل کیا اور جان و مال کا بہت زبردست خسارہ ہوا۔ ہنٹر اپنی کتاب انڈین مسلمانز میں لکھتا ہے کہ جدھر دیکھیے، چمبرلین کا بیان ہے جو وہاں کا جنرل تھا، جدھر دیکھیے ادھر لاشیں پڑی ہوئی تھی پہاڑوں پر، وادیوں میں۔ اور اس کے بعد تحقیق شروع ہوئی تو 5 مقدمات اہل حدیثوں پہ قائم ہوئے، جن کو وہابی کے نام سے۔ پہلا مقدمہ امبالہ میں قائم ہوا، جس میں 11 آدمی ملوث تھے، اور اس میں سے اکثر کو پھانسی کی سزا سنائی گئی، لیکن سزا کو بدل کر کے جب دیکھا کہ یہ لوگ تو سزا کے لیے تیار ہیں، پھانسی کے لیے پھولے جا رہے ہیں، موٹے ہوئے جا رہے ہیں مولانا یحییٰ علی صادق پوری کی طرح، تو کہا نہیں، ان کو ہم خوش ہونے کا موقع نہیں دیں گے، ان کو کالا پانی بھیج دیا جاتا ہے۔ کالا پانی میں ان کو بھیجا گیا۔ ان 11 میں سب اہل حدیث تھے۔ دوسرا مقدمہ پٹنہ میں قائم ہوا، مولانا حمداللہ صادق پوری کو پکڑا گیا، ان کو بھی کالا پانی بھیج دیا ہے۔ مولانا یحییٰ علی کے بڑے بھائی تھے اور دونوں کا وہیں پر انتقال ہوا۔ مولانا یحییٰ علی جو چھوٹے تھے ان کا پہلے انتقال ہوا۔ لوگوں نے درخواست کی کہ حمداللہ ان کے بڑے بھائی کو جنازے کی اجازت دے دی جائے، اور دوسرے جزیرے میں تھے، اجازت نہیں ملی۔ جب دوسرے بھائی حمداللہ کا انتقال ہوا تو یہ ہوا کہ اجازت دی جائے کہ ان کو ان کے بھائی کے ساتھ دفن کر دیا جائے، اس کی بھی اجازت نہیں ملی۔ یہ غم و غصہ تھا انگریز کا وہابیوں پر، جن کو وہابی کہا گیا بدنام کرنے کے لیے۔ وہ وہابی نہیں، وہ اہل حدیث تھے۔ اسی طرح سے تیسرا مقدمہ مالدہ میں قائم ہوا، جس میں رفیق منڈل اور ان کے لڑکے امیر الدین، جو لوگ عبداللہ پور کا مدرسہ جانتے ہوں گے، ہو سکتا ہے صدر صاحب نے ادھر کا دورہ کیا ہو، مولانا مصلح الدین ڈاکٹر مفضل صاحب کے والد گرامی وہاں 40 سال مدرس تھے۔ ہمارے استاد گرامی مولانا شمس الحق صاحب 40 سال وہاں پر مدرس رہے ہیں، اور 1 سال کے لیے آئے، جامعہ سلفیہ میں انتقال، یہ لوگ اسی مدرسے میں۔ اور اسی طرح سے یہ چوتھا مقدمہ راج محل میں قائم ہوا، جس میں ابراہیم منڈل کو گرفتار کیا، جن کا مدرسہ شمس الہدیٰ دلال پور میں ہے۔ سب لوگوں کو کالا پانی کی سزا ہوئی، لیکن ابراہیم منڈل کو کالا پانی نہیں بھیجا، کیونکہ ان کی صحت بہت کمزور تھی۔ یہ بات ان کے پڑپوتے وکیل مولانا ضمیر الدین منڈل نے بتائی۔ بہرحال، اور پھر چھٹا مقدمہ پٹنہ میں قائم ہوا۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس میں جتنے لوگ پکڑے گئے سب اہل حدیث تھے، اور پتہ یہ لگا کہ ان میں سے اکثر لوگوں کے ساتھ میاں سید نذیر حسین محدث دہلوی کی خط و کتابت تھی۔ اس لیے آپ وہابی، وہ ہماری بات نہیں، کسی دوسرے جماعت کے مخرج کی بات نہیں، آپ وہابی ٹرائل میں CID کی رپورٹ دیکھیں، میاں صاحب کے بارے میں 20 صفحات لکھے گئے ہیں، جس میں میاں صاحب کے تمام خطوط کا ترجمہ کر دیا گیا ہے کہ دیکھیے وہاں سے خط آتا ہے، کالا پانی سے اس کو سلام آتا ہے، اور یہ مجرم ہیں، تو یہ تو ایسے نہیں معمولی آدمی ہے، لہٰذا اس کو گرفتار کیا۔ تب وہی 11 مہینے کی نظر بندی، لیکن میاں صاحب کے خلاف کوئی گواہی دینے کے لیے تیار نہیں تھا، تو ان لوگوں نے عاجز آ کر کے، اور مشہور آدمی تھے، احتیاط کیا، تو ان کو 11 مہینے کے بعد آخری CID رپورٹ جو پیش کی گئی وہ یہ کہ یہ آدمی مجرم ہے، بغیر اس کو گرفتار کیے ہوئے سرحد پر انگریزوں کے خلاف کارروائی رک نہیں سکتی ہے، لیکن اتنی دلیل آپ کے لیے کافی نہیں ہے۔ It is difficult to obtain any evidence against him, but I
will try my best to arrive the truth. یہ مشکل ہے کہ اس کے خلاف کوئی ثبوت پیش کیا جائے، لیکن میں آخری کوشش کروں گا کہ سچائی تک پہنچوں. اور اس پہ مولانا کی رہائی ہو گئی. بہرحال یہ تو ایک بات میں نے بتائی، ورنہ آگے چل کر کے کانگریس کے قیام ہے، روڈ بل اور جلیانوالہ باغ ہے، اس کے بعد جو ہے انڈین نیشنل آرمی جو سبھاش چندر بوس کی ہے، سب میں مسلمانوں کا بہت بڑا کردار تھا. خون دل لے کے سنواریں گے رخے برگ گلاب. ہم نے گلشن کی حفاظت کی قسم کھائی ہے، جیسے پہلے تھے آج بھی ہیں اور ہمیشہ ایسے رہیں گے. لوگ جو بھی چاہیں کریں. اور اللہ حافظ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ تھے مہمان خصوصی جناب مولانا صلاح الدین مقبول احمد مدنی حفظہ اللہ وتولہ، جو بر صغیر کی تاریخ اہل حدیث پر خصوصی توجہ اور دلچسپی رکھتے ہیں. آپ کی متعدد کتابیں منظر عام پر آ چکی ہیں. میاں صاحب جناب محمد نذیر حسین محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ پر آپ کی ایک مفصل تفصیلی آپ کی سوانح پر آپ کی ایک تالیف ہے. اس کے علاوہ بھی بر صغیر ہند و پاک میں تحریک اہل حدیث کی خدمات اور خصوصاً انگریزوں سے ملک ہندوستان کو آزاد کرانے میں جماعت اہل حدیث کی کیا خدمات ہیں، اس پر بھی 2 موٹی جلدوں میں غالباً 1200-1400 صفحات پر مشتمل 2 جلدیں آپ کی تیار ہیں جو عن قریب آنے والی ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کی خدمات کو قبول فرمائے. آپ نے جو واقعات بیان کیے بلا شک اور شبہ یہ بڑے دلدوز ہیں، جاں فضا ہیں. ان سے ہمارے علماء کی، ہمارے اسلاف کی تاریخ کا اور ان کی خدمات کا اندازہ ہوتا ہے کہ انہوں نے اپنے آپ کو، اپنی جانوں کو، اپنے مال کو، اپنے خاندان، گھر و بار اور تمام وسائل کو لگا کر کے انگریز کی اس ظالمانہ اس حکومت سے، انگریز کے قبضے سے اپنے ملک کو آزاد کرانے میں ساری کوششیں کی. اللہ تعالی ہمارے اسلاف کی کوششیں قبول فرمائے اور ہمارے ملک میں امن و امان قائم کرے. سارے لوگ اپنے حقوق کے ساتھ یکساں طریقے سے رہیں اور اس ملک کو ترقی دیں.